نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درشد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں مصطفیٰ سے اجالا کر دے کہ مصطفیٰ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ حاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری اور میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی حمد و صلات کے بعد نہایت واجب الاحترام حضرات علماء کرام صداقان مصطفیٰ اور تمام عشاقان رسول نہایت ہی ادب کے ساتھ میں سب کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں وکیل ناموس رسالت وکیل تحفظ ختم نبوت اور دیگر اداروں سے بھی میرے آقا کے غلام اس محفل میں تشریف فرما ہے میں سب سے ادنا سا غلام ہوں اپنے آقا کا اور آپ سب مجھ سے اعلیٰ ہیں میں نے جان بوجھ کر چند علماء کے مجھے نام آتے بھی ہیں لیکن میں نے اس لیے نہیں لیے کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں تو جن کو سرکار بلاتے ہیں ان کا نام میرے جیسا عام آدمی نہ بھی لے کوئی ویلیو نہیں رکھتا کرم اور بالائے کرم تو یہ ہے جس کو سرکار بلاتے ہیں وہی تشریف فرما ہوتا ہے اس منبر شریف سے لے کر تو مسجد کی جہاں جوتوں والی اتارنے والی جگہ ہے وہاں تک بیٹھنے والا ہر شخص میرے لیے مہمان خصوصی ہے اس لیے کہ ختم نبوت کے نام پر جو محفل سجائی جائے اس میں آنے والا شخص عام نہیں ہوتا اور یہاں علماء کرام تشریف فرما ہیں میں اپنی اسلامی کتابوں کی روشنی میں یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ ہمارے اکابر اس بات پر متفق ہے کہ ہر دل اور ہر نفس ختم نبوت کے قابل ہی نہیں ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دل کو پسند فرمائیں اور جس نفس کو میرے آقا ڈیوٹی لگائیں ختم نبوت کے لیے صرف وہی آتا ہے چونکہ یہ کام بچوں والا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گدی نشین مدینہ شریف بڑی خوبصورت شاعری آپ نے پیش کی ہے اور میں داد دیے بغیر نہیں آگے بڑھ سکتا اس لیے کہ میں سنی ہوں اور سنی حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور میں یقین کیجئے کہ جب آیا تو میں نے روایتی نقیب سمجھ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے یہ بڑا اپنا کلر سا اپنا لائٹ سا کلر استعمال کیا اور بڑا خوبصورت انہوں کنٹراسٹ کیا اپنی کیپ کے ساتھ میں سمجھا محفل اناث سے یہ نقیب ادھر آیا لیکن جب انہوں نے شان سیدنا صدیق اکبر پڑھی تو میرا دل باغ باغ ہو گیا اور مجھے ارسطو کی وہ بات یاد آئی
کہ اس نے کہا تھا کہ آنے والے تیرے کپڑے تو میں نے چیک کر لیے کہ تیرا باہر کا انسان پیارا ہے، تیری باہر کی جو سلیکشن ہے، تیرا گیٹ اپ تو اچھا ہے، ذرا 2 جملے بول میں تیرے اندر کا انسان تو دیکھوں۔ اور آپ کی محفل کا جو ڈرائیور تھا، نقیب محفل اسٹیج سیکرٹری، اس بندے کو عشق کے کچھ آداب آتے ہیں الحمدللہ۔ تو آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ شریف کے گدی نشین بنے، جانشین رسول اللہ جب منتخب ہوئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وصال ہو گیا، سرکار کا تو عام آنکھ سے پردہ ہو گیا، تو اب بتائیے کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ توجہ فرمانا، توجہ کرنا۔ عرض کیا گیا کہ اے حضرت ابوبکر صدیق، سرکار کا سب سے قرب پانے والا صحابی، یہ بتائیے کہ اس وقت جب سرکار نے عام آنکھ سے پردہ کر لیا ہے، تو اس وقت اب اس دنیا کی سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ جواب دیا، ختم نبوت کا تحفظ۔ میں پوچھنے والوں پر بھی قربان جانا چاہتا ہوں، صحابی رسول کے پوچھنے پر بھی میں قربان جاؤں۔ دوبارہ عرض کر دیا، آقا کے سب سے زیادہ قرب پانے والے ہمارے خلیفہ اول، آپ یہ فرمائیے کہ ختم نبوت کی نیکی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے، اس کا اجر کتنا ہے؟ اب حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، آپ نے فرمایا کسی نیکی کا 1 قدم کے بدلے 10 گنا اجر، کسی کا 1 حرف کے بدلے 10 گنا اجر، کسی کا 1 کے بدلے 70 گنا اجر، کسی کا 1 کے بدلے 100 گنا اجر۔ قربان جاؤں آقا کی اس شان کریمہ پر، شان ختم نبوت پر۔ ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں کہ جب علی بھی ادھر تھے، جب عمر بھی ادھر تھے، جب عثمان بھی ادھر تھے، جب حسن بھی ادھر تھے، جب حسین بھی ادھر تھے، سب ادھر تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے وہاں فیصلہ فرمایا کہ ختم نبوت واحد شان ہے، 1 قدم کے بدلے اللہ 700 گنا اجر عطا کرتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، مسجد نہ بھی ہو تو جذبات اپنی جگہ، میرا موڈ اپنا ہے۔ میں نے ہر بات قرآن مجید میں کو ہاتھ میں پکڑ کے کرنی ہے، ہر بات میری قرآن مجید ہاتھ میں پکڑ کر ہوگی تو ہاتھ میں جو بات پکڑ کر کی جائے وہ حلف ہوتا ہے۔ تو میں جو اپنی گفتگو کروں گا، اس گفتگو کا اس سے بڑی میں اور ذمہ داری بیان نہیں کر سکتا کہ میرا ہر جملہ قرآن ہاتھ میں رکھ کر ہوگا۔ اب آپ بھی جان سکتے ہیں کہ قبر سب کو اپنی ہی پیاری ہوتی ہے، تو میں لہٰذا آج ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو عرض کروں گا۔ اس کے 1 قدم کے بدلے میں 700 گنا اجر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، کائنات میں جو دعا آپ کی قبول نہ ہو رہی ہو، اگر اسے قبول کروانا ہو تو سرکار کی ختم نبوت کا وسیلہ دیکھ کے دیکھ لینا۔ لیکن افسوس بھی ہے، افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے مسلمانوں کو ختم نبوت کا علم ہی نہیں ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے آج کل مرزائیوں کے
جو چالیں اور جو ان کے طریقے ہیں وہ کیا ہیں، ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ وہ رہ کر، ہمارے اداروں کو استعمال کر کے، ہمارے مسلمانوں کے خلاف استعمال کر کے تو اسلام اور مسلمان کو کمزور کر رہے ہیں، لیکن ہماری کوئی حکمت عملی نہیں ہے۔ ہم آج بھی کچھ لوگ اپنے بچوں کو بیرون ملک بھیجنے کے لیے پیپر پر لکھ کر دے دیتے ہیں کہ ہم مرزائی ہیں، ہم اس پر تو لعنت بھیجتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے بچے جو کسی تھوڑی سی بھی پوسٹ پر چلے جاتے ہیں، ختم نبوت کا لحاظ تو وہ بھی نہیں رکھتے، حیا تو انہیں بھی نہیں آتا۔ ان کے بارے میں بھی ہمیں اپنے گھروں میں توجہ کی ضرورت ہے، اور اس پر لعنت کا جملہ محفل میں بیان کرنا ٹھیک ہے کہ جائز ہے، لیکن میں اس سے قدم آگے بڑھانے والا بندہ ہوں۔ میری عمر بے شک تھوڑی ہے، لیکن کم از کم داڑھی کے بال سفید ہیں تو میں بوڑھوں میں شمار ہو چکا ہوں، تو لہٰذا عرض کرنا چاہتا ہوں میری 14 سالہ ختم نبوت کے حوالے سے تھوڑی سی خدمت ہے۔ اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا، روزانہ کی بنیادوں پر مرزائی مربیوں کے ساتھ ہم مناظرے کرتے ہیں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی دن ایسا آئے کہ وہ جیت کر وہ سوئے ہوں۔ ہم اس وقت تک اپنی آنکھ کو، پتلی کو بند نہیں کرنے دیتے جب تک ہم ثابت نہ کر دیں کہ نہ صرف مرزا قادیانی غلط تھا بلکہ اس کے ماننے والے بھی کسی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ لیکن ہماری جنگ میں، اس ہماری سرد جنگ میں ایک بھی کبھی گالی نہیں ہوئی۔ ہماری اس تمام تر نیٹ کے اوپر گفتگو ہماری ریکارڈ ہوتی ہے۔ ہمارے پاس واٹس ایپ کا میدان ہو یا ہمارے پاس اسکائپ کا کوئی میدان ہو، ہم ہر جگہ پر اپنی گفتگو کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ ہماری ہر دلیل وہاں پہ کوٹ کی جاتی، جو ہم وہاں جو کوٹ کرتے ہیں اسے ہم پھر نیٹ پر اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ اپنے مسلمان بھائیوں تک وہ سب کچھ پہنچایا جائے۔ افسوس صرف یہ ہے، ہمارا ایک گروپ ہے، اس کا نام ہے مسلم مناظر، اس میں مسلم مناظر جو افراد ہیں وہ شامل ہیں۔ چند دن پہلے ایک مسلم مناظر نے ایک بات ایسی اپلوڈ کر دی، میں معذرت چاہوں گا کہ جب ہم مرزائیوں کے مقابلے میں ہوتے ہیں تو پھر ہم مسلک نہیں دیکھتے، پھر بات مذہب کی ہے، مسلک ہمارا آپس میں ہے۔ مرزائی ایک غیر مذہب ہے، جیسے سکھ، جیسے ہندو، جیسے یہودی، جیسے ستارہ پرست، ویسے یہ مرزائی، یہ ہمارے مسلمانوں میں مسلک نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے، اب ہمارا ایک دیوبندی دوست ہی کہہ سکتا ہوں اسے، اس نے وہاں پر کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب جو قبر شریف میں تشریف لے جا چکے ہیں تو اب کچھ نہیں کر سکتے۔ تھا مسلم مناظر، لیکن یہ کہنے کے بعد پھر مرزائی نے جو وہاں پہ سوال کیا، آج کل وہ ختم نبوت کے نام پر کسی کو قائل نہیں کر رہے، وہ ختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن کرتے جس انداز سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استغفر اللہ دوسرا وجود ہے۔ کلمات الفصل پڑھیے، روحانی خزائن کو پڑھیے، پھر جا کر آپ کو پتا چلے گا کہ آج کل وہ کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم لڑائی تو تب کریں، گالی تو تب دیں جب ہمارے پاس سلجھی زبان ختم ہو جائے، جب ہمارے پاس سلجھی دلائل ختم ہو جائے، جب ہمارے پاس علم ختم ہو جائے، جب اگر کوئی چیز قرآن سے نہ ملے، گالی تو پھر دیں، لیکن میرے آقا کے غلاموں، وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اس قرآن کا دعویٰ ہے خشکی اور تری میں شے ایسی کوئی نہیں جو قرآن نے واضح بیان نہ کر دی ہو۔ ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ ہم ختم نبوت کے نام پر اخباریں تو پڑھتے ہیں، لیکن ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم احادیث کا مطالعہ نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے یہ جو مسلمانوں کا مجمع یہاں پہ تشریف فرما ہے، ہر ایک کو چودھری اور ملک کا بیٹا نہ سمجھا جائے، اسے سرکار کا قیمتی امتی سمجھا جائے، اور ایک ایک امتی کی قدر کر کے اس کے دل میں عشق رسول اور نبی کا قرآن اتارا جائے، اس کو قرآن سے دلائل دیے جائے۔ جب اس کے سامنے مرزائی دولت کا مال لائے تو اس کے سامنے قرآن کی آیت آ جائے، پھر مسلمان نہیں بیٹھتا۔
اپنے آپ کو نہیں رغبت دلاتا کہ میں مروں گا کہ جیوں گا. مسئلہ تب خراب ہوتا ہے جب سادہ لوگ مسلمان کے پاس دلیل ہوتی کوئی نہیں, عالم دین کے پاس وہ آتا کوئی نہیں, اور آ بھی جائے تو عالم دین نے 12 تقریروں کے علاوہ اسے 13ویں بات سکھانی نہیں ہوتی. پھر وہ مسلمان سمجھتا ہے میں اسے کہاں لے کر جاؤں, اگر لے کر جاؤں گا دلائل کہاں سے دوں. پھر وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے مرزائیوں کے چنگل میں پھنس جاتا ہے. آج میں صرف اور صرف 2 نکات عرض کرنا چاہتا ہوں جس سے کبھی زندگی میں آپ کی غیرت بھی متاثر نہیں ہوگی اور مرزائی بھی کبھی قریب پھیرا نہیں پائے گا. قرآن مجید کی آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے یہاں بیٹھ کے نشانیاں لگائی تاکہ آپ لوگوں کو کچھ سبق دیا جائے. میں اس محفل کو کانفرنس اب نہیں سمجھوں گا, میں اب اس کو تربیتی نشست بنانا چاہتا ہوں. میں نے آپ کا ماحول دیکھا اور ماحول دیکھنے کے بعد میں نے قرآن مجید منگایا اور اس کے بعد میں نے یہ نشانیاں لگائیں, 4 ادھر ہیں 5 ادھر ہیں. یہ میں 9 آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. قرآن مجید میں سے میں فرق سیدھے نہیں کروں گا. یہ میں قرآن مجید سے میں ان علماء کرام میں کہ جتوں کا حق ان کے جتوں کی خاک ہوں لیکن ان کے برابر نہیں ہوں جو اپنی تقریر کے نشانات مٹا دیتے ہیں. میں اپنے تمام تر حوالہ جات آپ کی مسجد کا قرآن مجید ہے یہاں رکھ کے جاؤں گا. آپ جانا, اس قرآن مجید کی نشانی نکالنا, اس کو دیکھنا, اس کو پڑھنا اور پھر میری ویڈیو لے کر اس کو سامنے رکھنا, پھر مجھے پرکھنا. اگر میری بات قرآن کے مطابق ہو گئی صبح پڑھ کے اس پہ عمل کر لینا. اب میں آپ کے سامنے آیت کریمہ جو میں نے خطبہ میں عرض کی ہے, پہلے میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آج کل مرزائیوں کا سوال کیا ہے. آج کل مرزائیوں کا سوال یہ ہے, وہ ختم نبوت کے حوالے سے بات یہ کرتے ہیں کہ ہمارا مرزا قادیانی پہلی کتابوں میں, مرزا قادیانی کے جو رسالے اور جو کتابیں ہیں ان میں پہلی کتابوں میں جب تک مرزا قادیانی کو M.A. بٹلر نامی عیسائی پادری نہیں ملا تھا تب تک مرزا قادیانی نے ختم نبوت کا اقرار کیا ہے. وہ ہمارے مسلمانوں کو وہ پہلی کتابیں دکھاتا ہے, ختم نبوت کا اقرار بھی واضح کر دیتے ہیں, اور جو اپنے اندر سے جو ختم نبوت کو جو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کلمۃ الفصل کے صفحہ نمبر 131 پر جا کر دیکھنا, مرزا قادیانی کی لکھی روحانی خزائن میں جا کر دیکھنا, مرزا قادیانی کی اور اس کی ذریت کی لکھی کتابیں عرض کر رہا ہوں, اس میں اس نے لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بعثت پہلے ہوئی 6 صدی میں 571 عیسوی میں سرکار پیدا ہوئے. اس نے کہا ایک دفعہ سرکار اس وقت پیدا ہوئے, اور استغفر اللہ کہتا ہے دوسری مرتبہ سرکار 1836 میں پیدا ہوئے, اور دوسری مرتبہ یہ مرزا قادیانی کے روپ میں آئے. استغفر اللہ. اب یہ والی بات کوئی میرے باپ کے بارے میں بھی کہے تو میں نہیں مانوں گا, تو میں سرکار کے بارے میں کیسے مان سکتا ہوں؟ آخر میرے اندر غیرت اسلام ہے. کیسے تسلیم کروں کہ سرکار کے بارے میں کوئی غلط بیانی کرے, جھوٹ سرکار کے ساتھ منسوب کرے. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی پاک کا ہی وجود ہے. استغفر اللہ. اور یہ کہہ کے کلمہ ہمارے والا پڑھ کے اب وہ کہتے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دوسرا وجود سرکار کا کیوں بنا؟ اگر آپ لوگوں کا اس بارے میں کوئی سوال یا کوئی چیز کا معلوم ہونا آپ کے چہروں سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے سامنے یہ باتیں ہی نہیں ہیں. ان کا آج کل کا سوال یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کسی بھی قوم سے اتنی دیر تک قیامت والے دن حساب ہی نہیں لے گا جتنی دیر تک اس قوم کے اوپر ایک ہادی نہ مقرر کرے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا, تو آج کے دور کا ہادی کون ہے؟ آج کے دور کا ہادی بیان کیا جائے, آج کے دور کا ہادی ثابت کیا جائے. اور اگر آج کے دور پر کوئی ہادی نہیں ہے تو پھر مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ میں وہ بندہ ہوں جو سرکار کا دوسرا وجود بن کر آیا. لیکن وہ بکواس کرتے ہیں. میں قرآن مجید سے ثابت کرنا چاہوں گا آج کے دور کا ہادی بھی میرے آقا اور آخری نبی بھی میرے ہی آقا ہے. یہ عرض کر کے جاؤں گا اور قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے یوں رکھوں گا, پھر ماننا آپ کا اپنا کام ہے. یہ دیکھیں سورہ اعراف
پارہ نمبر 9 اور اس کی آیہ مبارکہ نمبر 158، جہاں 9واں رکوع ختم ہوتا ہے اور 10واں شروع ہوتا ہے، میں نے وہ آیہ کریمہ اپنے خطبے میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اللہ نے فرما دیا محبوب تم فرماؤ۔ اس میں جو محبت ہے اگر اس پر گفتگو کروں کہ کل کا معنی کیا بنا، علماء تشریف فرما ہے رب نے جو بات بڑے لاڈ کے ساتھ اور بڑی خاص ارشاد فرمانی ہو، وہاں محبوب کو کہتا ہے کہ صرف میں نہیں، کل تو بھی کہہ یا ایوہ الناس، اے تمام لوگوں، بنی نوع انسان، تمام بنی آدم، ناس میں سے سب آ جاتے ہیں، سکھ، کافر، ہندو، مجوسی، ستارہ پرست، عیسائی، یہودی، مرزائی، سب آ جاتے ہیں، مسلمان بھی انہی میں، منافقین بھی ناس میں آتے ہیں۔ اب جو بندہ یا ایوہ الناس میں آتا ہے، ہر ایک سے میرے محبوب فرما دو یا اللہ کیا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اس اللہ کی طرف سے میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ اب یا اور ایو اور ہاں کا بھی اس کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا گرامیٹیکلی۔ یا کہتے ہیں دور سے کسی کو پکارنا ہو، یا لیاقت کھچی، بہت دور کھڑا ہوگا تو میں آواز دوں گا، یہ عربی میں ہو گیا، اگر اسے میں اردو میں کروں یا پنجابوں میں، او لیاقت کھچی، یہ دور والے بندے کو، اور ایو جو قریب ترین ہے اس کو بھی، ایو جو بہت قریب، اللہ نے یا بھی لگایا ایو بھی لگایا کہ جو سرکار کے دور کے بندے ہیں وہ بھی، جو قیامت کی صبح تک والا دور کا بندہ ہے وہ بھی، یا ایو الناس، جو بھی انسان ہے اس کا رسول میرا آقا ہی ہے۔ اور لفظ ہا کا بھی اس کرنا چاہتا ہوں، 2 آنکھوں والی ہے اور آگے الف ہا، یہ 3 ایسے لفظ ہوتے ہیں، الا، انا اور ہا، یہ حروف متنبہات ہوتے ہیں، جیسے سپیڈ بریکر ہوتا ہے۔ قرآن کے سلوک کو بھی کبھی سمجھا کریں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جہاں قاری قرآن تیز آگے بڑھ رہا ہے، سپیڈ بریکر قبلہ وہاں ہوتے ہیں جہاں آگے کوئی امپورٹنٹ جگہ ہو، اربن ایریا ہو، آبادی ہو، وہاں سپیڈ بریکر، آگے موڑ آ جائے وہاں سپیڈ بریکر، آگے رش والی جگہ آ جائے سپیڈ بریکر، کہ گاڑی والے یہاں تیری ویلیو نہیں، یہاں اگلے بندے کی ویلیو ہے۔ اگر تیرے پاس مرسڈیز، اگر تیرے پاس جو گاڑی بھی ہے پیچھے سے دڑا کے لایا، یہاں سپیڈ بریکر ہے، رک، آگے سکول ہے، تو بچہ تجھ سے قیمتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں جہاں قیمتی ترین بات بیان کرنی ہو وہاں پہ ہا لگایا، وہاں پہ الا لگایا، وہاں پہ انا لگایا۔ اللہ نے قیمتی ترین بات کی، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جانے والے تیزی سے جا یا آہستہ جا لیکن دھیان کر، آگے اللہ فرما رہا ہے جو بندہ ہے تو اس کا رسول میرا آقا ہی ہے۔ معاملہ صرف اتنا ہے، اب اگر مرزائی اپنے آپ کو الناس میں سے نکالنا چاہتا ہے تو بھائی